اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 9، آیت نمبر 10، آیت نمبر 11، آیت نمبر 12۔ ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور وہ خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان برائی مانگتا ہے جس طرح اس کو بھلائی مانگنا چاہیے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو خوب کھول کر بیان کیا ہے۔ مختصر تشریح اس کی سن لیجیے جو بہت اہم ہے۔ انسان چونکہ جلد باز ہے اور بے حوصلہ ہے، اس لیے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اپنی ہلاکت کے لیے اسی طرح بد دعا کرتا ہے جس طرح بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے۔ یہ تو رب کا فضل و کرم ہے کہ وہ اس کی بد دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ یہی مضمون سورہ یونس آیت نمبر 11 میں بھی گزر چکا ہے، اور ریاض التفسیر میں اس کی تفصیل دیکھ لینا۔ دوسرا کہ رات کو بے نور یعنی تاریک کر دیا، اندھیرا بنا دیا تاکہ تم آرام کر سکو اور تمہارے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے، اور دن کو روشن بنایا تاکہ کسب معاش کے ذریعے، دھندے کے لیے، کاروبار کے ذریعے سے تم رب کا فضل تلاش کرو۔ علاوہ ازیں رات اور دن کا ایک دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس طرح ہفتوں، مہینوں اور برسوں کا شمار اور حساب تم کر سکو۔ اس حساب کے بھی بے شمار فوائد ہیں۔ اگر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات نہ آتی بلکہ ہمیشہ رات ہی رات یا دن ہی دن رہتا تو ہمیں آرام اور سکون کا یا کاروبار کرنے کا موقع نہ ملتا، اور اسی طرح مہینوں اور سالوں کا حساب بھی ممکن نہ رہتا۔ مگر عجیب بات ہے، یہ بات بھی ذہن سے سننا، مگر عجیب بات ہے کہ یہی انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو تاریکی کا مرحلہ پیش نہ آئے، فوراً ہی اس کو روشنی حاصل ہو جائے۔ اسی کمزوری کا نتیجہ وہ چیز ہے جس کو عجلت اور جلد بازی کہا جاتا ہے۔ عجلت دراصل خداوندی منصوبہ پر راضی نہ ہونے کا دوسرا نام ہے، اور خداوندی منصوبہ پر راضی نہ ہونا ہی تمام انسانی بربادیوں کا اصل سبب ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان دنیا کی فوری لذتوں پر صبر کرے تاکہ وہ آخرت کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھ سکے، مگر انسان اپنی عجلت کی وجہ سے دنیا کی وقتی لذتوں پر ٹوٹ پڑتا ہے،
وہ آگے کی طرف اپنا سفر طے نہیں کر پاتا۔ آدمی کی عاجلہ پسندی اس کو آخرت کی نعمتوں سے محروم کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ یہی دنیا کا معاملہ بھی ہے۔ دنیا میں بھی حقیقی کامیابی صبر سے ملتی ہے، نہ کہ جلد بازی سے۔ شادی کی میاں بیوی نے، دوسرے دن کہتا ہے کہ بچہ دے، یہ ہے مطلب اس کا۔ آج کاروبار کیا، تیسرے دن کہتا ہے نفع دے۔ نہیں، صبر کیجئے، میاں بیوی کی طرح زندگی گزاریے، آہستہ آہستہ اللہ اولاد بھی دے گا، آہستہ آہستہ اللہ کاروبار کو بھی چمکائے گا۔ ایک دم سے نہیں ہوتا۔ آدمی فوراً سیٹھیا بن جانے کی کوشش کرتا ہے، اور آج کل تو آدمی مالدار بننے کے لیے قرضدار بنتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے مالدار بننے کے لیے۔ تو مالدار بننے کے لیے قرضدار بنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔